ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ، پروگرام عرفان و سیاست کے ساتھ۔ پچھلے 5-6 روز میں نے شہر اقتدار اسلام آباد میں گزارے اور وہاں جو کچھ پتلی تماشا ہوتا رہا اسے بڑے قریب سے دیکھتا رہا۔ حالانکہ میں آلات حرب و ضرب ساتھ لے کر گیا تھا، یعنی کیمرہ، سٹینڈز، چارجر، بیٹریز، لیکن وہاں جا کر ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ دل مائل ہی نہیں ہوا کہ میں ولاگ کروں۔ اندر ایک دھواں تھا، خاموشی تھی، ایک درد تھا کہ یہ میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ادارے اس قدر بے حیائی پہ اتر آئیں گے، سیاستدان بے شرمی کی ان انتہاؤں کو بھی کبھی چھو لیں گے۔ جس انداز میں شہباز کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھایا گیا اور آصف علی زرداری کو قصر صدارت میں منتقل کیا گیا، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ ایک تاریک ترین دور ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا، جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایک تو سامعین اور ناظرین ولاگز کے، انہیں جھوٹ سننے کا اتنا عادی بنا دیا گیا ہے، سنسنی خیز خبروں کا اتنا چسکا لگا دیا گیا ہے انہیں کہ سچ انہیں اچھا ہی نہیں لگتا۔ سنسنی خیزی مزاج کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ تو ماتم کا مقام تھا، اور ماتمی پروگرام کسے اچھا لگتا ہے؟ لہذا مرزا محمد رفیع سودا کا یہ شعر رہ رہ کر میرے قشرۂ دماغ پر ابھرتا رہا۔ ترک کر سودا ہنر کو، اب ہنر رکھتا ہے عیب، ہو گئی خلقت کی نظروں میں ہنر معیوبیاں۔ یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں سرتاپا احتجاج ہی احتجاج ہونے کا موسم ہے۔ وقت تقاضا کر رہا ہے کہ نکلو۔ یہ تماشا جو اس ملک میں جاری ہے، کم از کم اس کے خلاف اپنا اختلاف نوٹ کرواؤ۔ جب میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں کہ کچھ لوگ آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بیک ڈور رابطے جاری ہیں، اور پھر وہ خبر دیتے ہیں، کوئی چڑیا کے ذریعے، کوئی چڑیل کے ذریعے، کوئی طوطے کے ذریعے، کوئی جنات کے ذریعے۔ شرم نہیں آتی انہیں ایسی جھوٹی خبریں پھیلانے میں؟ آئیے میں آپ کو سچ سے آگاہ کرتا ہوں اور آپ گواہ رہیے گا۔ عمران خان اور پی ٹی آئی پہ برے ترین دنوں کی ایک نئی سیریل کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور ایسے میں یہ کہنا کہ انہیں کہا جا رہا ہے عمران خان کو کہ آپ جیل سے بنی گالہ منتقل ہو جائیں، اور وہ انکار کر رہے ہیں کہ نہیں میں بنی گالہ نہیں جاؤں گا، خدا کا خوف کرو۔ میں اپنے تجربے کی بنا پر آپ کو کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں اگر اپنی قید کے عرصے کو میں جمع اور شمار کروں تو یہ 10 سال 1 مہینہ بنتے ہیں، جو جوانی کے میں نے ملک میں جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے جیلوں میں گزارے، اور ایک جیل سے دوسری جیل میں، پاکستان کی متعدد جیلوں میں شٹل کاک کی طرح گھمایا گیا میں۔ قیدی سے کبھی نہیں پوچھا جاتا کہ جناب آپ کو بنی گالہ، آپ کو سیالکوٹ آپ کے گھر، یا آپ کو مچھ جیل یا ساہیوال جیل میں بھیجتے جناب؟ نہیں، جب بھیجنا ہوتا ہے بھیجتے تھے۔ عمران خان کو جب انہوں نے بھیجنا ہوگا بنی گالہ، عمران خان کیسے انکار کرے گا بیچارہ؟ گارد آئے گی، وہ کہے گی چلے جی آگے لگیے، آگے لگنا پڑے گا۔ نہیں،
تو ان کے پاس نمبردار موجود ہیں، نفری موجود ہے، پکڑیں گے، پکڑ کر زبردستی بٹھائیں گے، جیم پر نکالا چھوڑیں گے۔ یہ خبریں نہیں پھیلانی چاہیے، کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے۔ وہ لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی سے ان کا الیکشن چھینا، عمران خان کی جیت اور فتح کو شکست میں بدلا، وقتی طور پہ شکست میں بدلا، وہ اس سے آگے کے پروگرام بنا رہے ہیں۔ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، پاکستان میں جمہوریت کو خطرہ ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ فیصلہ ساز جس مقام پر اس ملک کو لے آئے ہیں اس سے ہمارے ملک کو خطرہ ہے۔ اگر اس ملک کو بچانا ہے تو ان جھوٹے حکمرانوں سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ نواز شریف کم از کم 1,00,000 ووٹ سے، لگ بھگ 1,00,000 ووٹ سے ہارتا؟ یہ جو اپنی دختر نیک اختر کو وزیر اعلیٰ بنانے کا شوق تھا، کبھی کاؤنسلر بھی نہ ہوتی، جو کیلیبر ہے خاتون کا، پنجاب کے سر پہ سوار کر دیا گیا ایک ہاری ہوئی خاتون کو، مرجم صفدر کو۔ یہ شہباز شریف نیم ہونک اور مکمل جوکر، ہارے ہوئے شخص کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے اس ملک کا، اور فارم نمبر 45 کی روح سے ہارے ہوئے شکست خوردہ عوام کے ریجیکٹڈ اور ٹھکرائے ہوئے لوگ، ردی کی ٹوکری میں پھینکے گئے لوگ، فارم نمبر 47 کے ذریعے اناؤنس کر کے کہ یہ جیت گئے ہیں، انہیں اسمبلی میں بھیج دیا۔ کم از کم 80 نشستوں پر جیتے ہوئے لوگوں کو ہار کے خانے میں شامل کیا گیا اور یہ حکومتیں قائم کر دی گئی ہیں۔ ہر باضمیر شخص اور محب وطن فرد پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جب بھی پی ٹی آئی کے بانی عمران خان عوام کو کال دیں، صرف ووٹ دینے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو سڑکوں پہ نکلنا ہوگا۔ میں مسلسل کہتا آ رہا ہوں کہ ایک ڈبہ فلم کا اسکرپٹ لکھا ہوا ہے انہوں نے، آپ میرے ولاگز نکال کے دیکھ لیں۔ میں نے 2 ماہ پہلے کہہ دیا تھا، صدر اسد زرداری ہوگا، وزیر اعظم نواز شریف نہیں ہوگا۔ یہ میں نے کہا ہوا، میرے تمام ولاگز دیکھ لیں کہ اس کے ماتھے پہ مجھے اب وزارت عظمیٰ کی کوئی نشان نظر نہیں آ رہا۔ مایوسی ہے، غم ہے، صدمہ ہے جو اس کا مقدر بنے گا، اس کے بالبدل جو اس نے اس قوم کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کھربوں روپے لوٹے ہوئے ہیں انہوں نے، کنگال کر کے رکھ دیا ہے اس ملک کو، پیمپرز سے لنگوٹ پر لے ہیں بچوں کو، بازاری دودھ سے مجبور کر دیا ہے۔ اچھی بات ہے، اب ماؤں نے دودھ پلانا شروع کر دیا، سخت نہیں ہے کہ بازار سے دودھ خرید لے اور بچوں کو پلائے۔ یہ کر دیا ہے اس قوم کے ساتھ نواز شریف اور اس کے خاندان نے۔ اور ذرا آپ اس کی شکل دیکھیں، غور کریں۔ تحریر انسان کے رخساروں پہ لکھی ہوتی ہے، اور تحریر سے مطابقت رکھتی اداسی آنکھوں سے چھلکتی ہے۔ آپ ذرا اس کا چہرہ دیکھ لیں۔ آپ جیلی قومی اسمبلی، اس میں بیٹھے نون لیگ کے اور ایم کیو ایم کے آپ ممبران کو دیکھ لیں، ان کے چہروں پہ لکھا ہوا ہے، کوئی اعتماد نہیں ہے انہیں کہ وہ ہارے ہوئے ہیں۔ یہ ایک مذاق ہے جس کا آغاز ہوا سائفر سے کہ عمران خان نے ایک غیرت مند لیڈر پاکستان کو اللہ نے عطا کیا۔ جب ہمارے ملک کے اقتدار اعلیٰ میں امریکہ نے مداخلت کی تو وہ عوام میں لے آیا کہ دیکھیے میری حکومت ختم کروانے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا،
کروا لیتے ہیں، پھر تمام گیدڑ، نیولے، سانپ، لگڑ بگڑ، ان سب کو اکٹھا کر کے پیچھے لگا دیا عمران خان کی گورنمنٹ کے، اور تحریک عدم اعتماد کے ذریعے باہر نکال دیا۔ اور جب عوام کا رد عمل سامنے آیا محبت کی شکل میں، لوگ سڑکوں پہ آ گئے، احتجاج کرنے لگ پے، گرتی ہوئی اس کی مقبولیت تھم گئی اور آسمان کی طرف پرواز کرنے لگی، اور پھر اسے برے انداز میں گرفتار کیا، اس کا رد عمل آیا، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، سڑکوں پہ نکل کر جتنی جس کی سمجھ تھی نہیں کرنا چاہیے تھا جو کیا گیا، کم از کم بالکل کہتا ہوں، پوری صداقت کے ساتھ کہتا ہوں کہ شہداء کی نشانیوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جانا چاہیے تھا جو کیا گیا۔ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ نہیں کیا جانا چاہتا، وہ کروایا گیا، وہ کروایا گیا۔ انہیں علم تھا کہ لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا، لہذا کوئی پولیس کا ایک سنتری تک موجود نہیں، کور کمانڈر ہاؤس پہ ایک فوجی موجود نہیں، جی ایچ کو کے گیٹ کو ایک عورت جو ہے وہ کھینچتی رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ کروایا گیا۔ اور پھر اسے بہانہ بنا کر 9 مئی کی تلوار لٹکا دی گئی زہر لود کر کے۔ ابھی تک خواتین اندر ہیں، ابھی تک اعجاز چودھری، سینیٹر اعجاز چودھری اندر ہے، شریف النفس آدمی، دھیما آدمی، محمود رشید اندر ہے، کس کس کا نام لوں، صنم اندر ہے، یاسمین راشد اندر ہے، اور بہت سے کارکن جن کے نام لوں تو ولاگ ختم ہو جائیے، وہ پتہ ہی نہیں ہے کہاں اور کیا ان پر گزر رہی ہے۔ ایک عجیب فسطائیت ہے، ایک عجیب لا قانونیت ہے، ایک عجیب بے حیائی کا رقص ہے سیاسی جو اس ملک کے اندر جاری ہے۔ اٹھیے، احتجاج کیجیے، احتجاج نوٹ کروائیے، اس ڈبہ فلم کو مت چلنے دیجیے، یہی اس ملک کی بہتری کے لیے درکار ہے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔